Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Hold your science books. Open chapter number 5, page number 60. Today we are going to start article 5.4. Topic name is role of evaporation and condensation in water cycle. वाटर साइकिल मतलब कि आबी चक्कर में एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का क्या रोल है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है मीनिंग्स नोट डाउन करें. प्रेजेंट मौजूद, फॉर्म शक्ल, अमाउंट मिकदार, सरफेस सतह, सर्कुलेशन गर्दिश, कम्स बैक वापस आता है या वापस आना, वेपर्स बुखारात, फिनोमिनन रुझान, सर्टन हाइट्स कुछ ऊंचाइयों पर, एनीमोर और ज़्यादा, होल्ड पकड़ना, फॉल डाउन नीचे गिरना, फ्लोज बहना, बिगिंस शुरू होता है, ब्रिंग्स लाता है, कंटिन्यूस मुसलसल, एंश्योर्स यकीनी बनाना या यकीनी बनाता है, एनफ काफ़ी. अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस. पानी ने हमारी सतह ज़मीन का 70% हिस्सा जो है वो कवर किया हुआ है, यानी कि हमारी सतह ज़मीन का जो है 70% हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है. इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, ओशंस, कैनाल, पोंड एक्सेट्रा. पानी किन शक्लों में मौजूद है ज़मीन पे? दरियाओं, समुद्रों, झीलों की शक्ल में. दीज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज़. इनको हम कहते हैं वाटर बॉडीज़. ठीक है, पानी के ज़ख़ीरे. द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज़ मेंटेन्ड थ्रू वाटर साइकिल. पानी की मिकदार सतह ज़मीन पे किस तरह से बरकरार रखी जाती है? वाटर साइकिल्स की मदद से, आबी चक्कर की मदद से. वाटर साइकिल इज़ द सर्कुलेशन ऑफ वाटर अमंग एयर एंड अर्थ. अब कह रहे हैं कि वाटर साइकिल आबी चक्कर है क्या चीज़, कि ये क्या है? पानी की गर्दिश है. किन दो चीज़ों के दरमियान? हवा और ज़मीन के दरमियान. वाटर मूव्स इनटू एयर in the form of vapors and then comes back on earth in the form of rain. पानी हवा में आ जाता है बुखारात की शक्ल में और फिर जो है ज़मीन पे चला जाता है, वापस ज़मीन पे चला जाता है. किस शक्ल में? किसकी शक्ल में? रेन यानी बारिश की शक्ल में. टू प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होल फिनोमिनन. इस सारे चक्कर के लिए, आबी चक्कर के लिए, या इस सारे जो है एक निज़ाम के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? कौन सी चीज़ जो है वो हमारे पास ज़िम्मेदार है इसके लिए? दैट इज़ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. एवेपोरेशन और कंडेंसेशन. ठीक है, एवेपोरेशन का मतलब है कि पानी का बुखारात में बदल जाना, और कंडेंसेशन का मतलब है कि जो बुखारात हैं पानी के उनका दोबारा से पानी की शक्ल में आ जाना. एट सर्टन हाइट्स कुछ ऊंचाइयों पर दीज वाटर ड्रॉपलेट्स गैदर एंड फॉर्म क्लाउड्स. ठीक है, ये जो पानी के बुखारात बने हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे और क्या बना देंगे? क्लाउड्स, बादल बना देंगे. व्हेन द क्लाउड्स गेट हैवी एंड कैन नॉट होल्ड वाटर एनी मोर. जब बादल जो हैं वो भारी हो जाएंगे और पानी को, और ज़्यादा पानी को जो है वो नहीं पकड़ सकेंगे. द वाटर देन फॉल डाउन ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो. तो फिर पानी जो है ज़मीन पे गिरेगा किसकी शक्ल में? बारिश या फिर बर्फ़ की शक्ल में. द रेन वाटर फ्लोज इनटू वाटर बॉडीज़ एंड द साइकिल बिगिंस अगेन. अब जो बारिश का पानी है वो बह जाएगा वाटर बॉडीज़ में, यानी कि दरियाओं, समुद्रों में. एंड द साइकिल बिगिंस अगेन, और फिर दोबारा से जो है एक चक्कर शुरू हो जाएगा पानी का. द वाटर साइकिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. कह रहे हैं कि जो पानी का चक्कर है, आबी चक्कर है हमारे पास, वो बहुत
امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، کس کے لیے، کس چیز کے لیے؟ فریش واٹر برنگس فریش واٹر آن ارتھ، زمین پہ میٹھے پانی کو لانے کے لیے۔ دی ایواپوریشن پروسیس انشورس دا کنٹینیوس سپلائی آف واٹر، کہتے ہیں کہ ایواپوریشن کا پروسیس جو ہے، ایواپوریشن کا پروسیس کون سا پروسیس ہے؟ جس میں پانی بخارات میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یقینی بناتا ہے مسلسل سپلائی پانی کی انٹو ایئر سو دیٹ انف واٹر ویپرز، ٹھیک ہے، ہوا میں مسلسل پانی کی سپلائی کون لے کر جا رہا ہے؟ ایواپوریشن کا پروسیس، دیٹ سو دیٹ enough water vapors available to be condensed into rain water، تو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کیا ہے کہ کافی سارے پانی کے بخارات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تاکہ وہ کس میں بدل جائیں؟ بارش کے پانی میں، رین واٹر میں تبدیل ہو جائے۔ Now come to blue box، that is do you know۔ فرسٹ آف آل آپ میننگز نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ سالڈ کا مطلب ہے ٹھوس چیز، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیپوزیشن، جمع ہونا۔ دا ڈائریکٹ کنورژن آف سالڈ انٹو گیس از کالڈ سبلیمیشن، کہتے ہیں ہم نے اوپر دو پروسیسز پڑھے تھے، ایواپوریشن اینڈ کنڈنسیشن۔ ایواپوریشن کا مطلب ہے کہ پانی کا بخارات میں بدل جانا، کنڈنسیشن کا مطلب ہے دوبارہ سے ان بخارات کا بارش کی شکل میں آ جانا یا پانی بن جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور پروسیس ہے سبلیمیشن۔ سبلیمیشن کیا ہے؟ دا ڈائریکٹ کنورژن آف سالڈ انٹو گیس از کالڈ ایز سبلیمیشن، ٹھیک ہے، سیدھے طریقے سے سالڈ ٹھوس چیز جب گیس میں بدل جائے گی تو اس کو ہم بولیں گے سبلیمیشن۔ اینڈ دا ڈائریکٹ کنورژن آف گیس انٹو سالڈ از ریگارڈڈ ایز ڈیپوزیشن، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک سیدھے راستے سے کنورژن کا مطلب ہوتا ہے بدل جانا، جب گیس بدل جائے گی سالڈ یعنی ٹھوس چیز میں، ایک سالڈ میٹر میں، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ڈیپوزیشن۔ اب ہمارے پاس کتنے پروسیسز ہو گئے؟ ایواپوریشن، کنڈنسیشن، سبلیمیشن، ڈیپوزیشن۔ کم ٹو نیکسٹ ٹاپک، دیٹ از کنڈنسیشن۔ کنڈنسیشن از دا پروسیس بائی وچ واٹر ویپرز آر چینجڈ بیک انٹو لیکوڈ، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ کنڈنسیشن وہ پروسیس ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ واٹر ویپرز جو کہ پانی کے بخارات ہیں وہ واپس بدل جاتے ہیں لیکوڈ سٹیٹ میں، پانی کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ کم ٹو دا نیکسٹ پیج، دیٹ از پیج نمبر 61۔ کنڈنسیشن، فرسٹ آف آل میننگز نوٹ ڈاؤن کریں آپ۔ رسپانسبل، ذمہ دار، فارمیشن، بننا یا بنانا، ٹھیک ہے۔ پریسیپیٹیشن، یہاں پہ پریسیپیٹیشن کا مطلب ہے بارش۔ کنڈنسیشن از ویری امپورٹنٹ ٹو آر ویدر اینڈ کلائمیٹ بیکاز اٹ از دا پروسیس دیٹ از رسپانسبل فار کلاؤڈ فارمیشن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمیں کہتے ہیں کہ کنڈنسیشن وہ پروسیس جس میں بخارات پانی میں بدل جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے، ہمارے ویدر اور کلائمیٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، بیکاز کیونکہ اٹ از دا پروسیس، یہ وہ پروسیس ہے، یہ وہ عمل ہے دیٹ از رسپانسبل جو ذمہ دار ہے فار کلاؤڈ فارمیشن، کلاؤڈس بادلوں کے بننے کے لیے۔ وداؤٹ کلاؤڈس، ٹھیک ہے، بادل اگر نہیں ہوں گے، وی وڈ ناٹ گیٹ ٹو دا تھرڈ فیز کالڈ پریسیپیٹیشن، بادلوں کے بغیر ہم دوسری حالت میں نہیں جا سکتے۔ تیسری جو حالت ہے تھرڈ فیز، وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ بارش۔ اگر بادل نہیں بنیں گے، کنڈنسیشن کا پروسیس نہیں ہوگا، ایواپوریشن نہیں ہوگی، تو بارش کا عمل بھی نہیں ہو سکے گا۔ فگر کی طرف آ جاتے ہیں، فگر 5.3 دیٹ از واٹر سائیکل۔ اب جو واٹر سائیکل آپ پڑھ چکے ہیں وہ آپ کو ڈائیگرام میں دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سنی ڈے ہے اور ایک واٹر باڈی ہے، یہ اوشن، ریور، لیک، سمندر، دریا یا جھیل، کچھ بھی یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس میں پانی ہے۔ سورج کی روشنی جب پانی پہ پڑے گی تو پانی گرم ہوگا، گرم ہونے سے اس کے بخارات بنیں گے، بخارات جو ہیں وہ بہت سارے جب اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ کلاؤڈز بنا لیں گے۔ کلاؤڈز میں کیا ہوگا؟ کنڈنسیشن کا پروسیس ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلے ایواپوریشن تھا جس کی وجہ سے بخارات بنے، بخارات جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے کلاؤڈز بن گئے۔ اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟ کنڈنسیشن کا پروسیس ہوگا، یعنی کہ وہ بخارات
دوبارہ کس میں بدل جائیں گے؟ پانی کی شکل میں آ جائیں گے۔ کنڈنسیشن ہوگی، کلاؤڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جائیں گے، ان میں زیادہ بخارات آ جائیں گے، تو وہ ان کو اپنے اندر نہیں رکھ سکیں گے، تو کیا ہوگا کہ پریسیپیٹیشن ہوگی، یعنی کہ رین، بارش ہو جائے گی۔ تو یہ کون سا پروسیس ہے؟ ٹرانسپائریشن کا پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ جو پانی ہے وہ ایئر میں جا رہا ہے اور ایئر کے بعد دوبارہ سے زمین پہ آ رہا ہے، ٹھیک۔